اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من كل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے۔ بند ہو گیا حسنین، بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ صحیح بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب میں ایک حدیث پاک جو حضرت کعب بن عجرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ عن کعب بن عجرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا۔ کعب بن عجرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ منبر شریف جو مسجد میں ہوتا ہے، مسجد نبوی کا منبر شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ قریب آ جاؤ منبر کے۔ فحضرنا، وہ کہتے ہم لوگ قریب ہو گئے، جیسے ہم کوئی کسی کو کہے بھائی ذرا آپ آگے آ جاؤ، تو اس وقت اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ آگے آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ٹالنا ہی گناہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ منبر کے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر، پہلے درجہ مطلب سیڑھی، زینہ، پہلے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین۔ پھر دوسرے زینے پر بھی قدم رکھا، قدم مبارک، تو بھی فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ پھر تیسرے زینے پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. قال ان جبرائیل عرض لی، فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی. تو میں نے کہا آمین. فلما رقیت الثانیۃ قال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک قلت آمین. پھر میں نے جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے عرض فرمایا آمین. فلما رقیت الثالثۃ قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین. پھر جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں. تو میں نے کہا آمین. بس یہ حدیث پاک یہاں پر ختم ہوئی. اس حدیث پاک میں 3 بد دعائیں ہیں اور ان 3 بد دعاؤں پر اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے، یعنی تائید کر لی ان کی. جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا وہی بہت بڑی چیز ہے کیونکہ آخر وہ فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تو سب سے بڑا فرشتہ ہے. اکیلے جبرائیل اگر بد دعا کسی کو دے دیں تو اور کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر وہی کافی ہے کسی کے لیے. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مہر لگائی بد دعا پر، آمین. یہ جو آمین کا لفظ ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی گئی یہ قبول ہو جائے. آمین ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ایسا ہی ہو جائے. تو کبھی کوئی دعا کرتا ہے اور سننے والے اس پر کہتے ہیں آمین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دعا میں شامل ہو گئے، دعا کرنے والے کے ساتھ مل گئے. دعا تو وہ کر رہا ہے اور آمین یہ دوسرے سننے والے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جب دعا کرو تو آمین کہو، آمین کی مہر لگاؤ، یہ فرمایا. یعنی صرف دعا ہی نہ کرو، آمین بھی کہو تاکہ زیادہ دعا مضبوط ہو جائے. اب یہ حدیث پاک کی طرف آپ چلیں کہ واقعہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا کہ آپ سب میرے ممبر کے قریب آ جاؤ. دور دور بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے، تو ان کو قریب بلا لیا. وہ قریب آ گئے. فحضرنا کا معنی ہے ہم قریب ہو گئے، حاضر ہو گئے.
ایک بلانا ہے عام آدمی کا، ایک بلانا ہے اللہ کے رسول کا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام آدمی بلائے تو ہو سکتا ہے کوئی سن کر انسنی کر دے، ہوتا بھی ہے ایسا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور کوئی نہ آئے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز نہیں توڑی، لگے رہے نماز میں، نماز ختم کر لی تو حضور کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے، آپ کو آواز نہیں آئی میری؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا تم کو اللہ کا حکم نہیں پتہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، تم نماز میں لگے رہے، تمہارا کام یہ تھا کہ نماز توڑ دیتے اور توڑ کر میرے پاس آتے، تو یہ ایسا تھا کہ تم نماز میں ہی رہتے۔ چنانچہ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کے رسول کسی کو بلائیں تو پھر تو اس کو فوراً پہنچنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہو تو قرآن چھوڑ کر پہنچنا ہے، نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کر پہنچنا ہے، بلکہ کھانا کھا رہا ہو تو کھانا چھوڑ کر پہنچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر آنا یہ عام آدمی کے بلانا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام آگے ہو گئے، کہاں آگے ہوئے؟ ممبر کے قریب۔ اب یہ کہتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم رکھا، ابھی سب سے نیچے والے زینے پر، تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر آخری اوپر کے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ کچھ بولا تو ہے نہیں حضور نے، بھائی آمین بھی کسی دعا پہ ہوتی ہے نا، ہم دعا کریں گے تو آمین کہیں گے، کوئی دعا کر رہا ہوگا تو آپ آمین کہیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف کوئی آمین کہے آمین اور کوئی بات سنائی نہ دے۔ تو صحابہ کرام کو یہ حیرت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آمین تو سنی ہے مگر کسی دعا کے نتیجے میں سنی ہے نا، آپ نے کچھ دعا فرمائی تو آمین بھی کہی، تو ہم نے تو ابھی آپ سے کوئی بات سنی نہیں، آپ صرف یہ فرما رہے ہیں آمین آمین آمین، 3 دفعہ آمین فرما رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا آنا 2 طریقوں سے ہوا ہے، ایک انسانی شکل میں، ایک اپنی شکل میں۔ انسانی شکل میں ایک صحابی تھے حضور کے، حضرت دحیہ کلبی، خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انسان کے شکل میں جب آتے تھے، ورنہ ان کی اپنی شکل وہ فرشتے کی شکل ہے، نورانی شکل ہے، پرندے کی طرح، بازو، پر، اتنا بڑا پر کہ پورا آسمان گر جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام دونوں صورتوں میں آتے رہے۔ اب یہاں کس صورت میں آئے تھے یہ ذکر نہیں ہے حدیث میں، بس اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور فرما رہے جبرائیل آئے میرے پاس، جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور
دعا ان کی ہوئی ہے، آمین اللہ کے رسول نے کی ہے، اور وہ دعا نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ بد دعا تھی، کیونکہ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ہلاک ہو جائے ایسا شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ کوئی مرد ایسا ہو تو فرمائے وہ بھی ہلاک ہو جائے، کوئی عورت ہو تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ کون سا شخص ہلاک ہو جائے؟ پہلی بات وہ فرمائی کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ دیکھا، پا لیا، اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان تو اپنے ساتھ مغفرت لاتا ہے، رحمت لاتا ہے، برکت لاتا ہے، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، صدقہ و خیرات ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کون سی ایسی نیکی ہے جو رمضان میں نہیں ہو سکتی اور رمضان مبارک میں نہیں ہوا کرتی؟ ہوتی ہے نا۔ تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنا غافل شخص ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ رمضان ہے، یہ نہیں کہ بچہ ہے، عاقل شخص ہے، بالغ شخص ہے، جانتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے، رمضان مبارک سے واقف ہے، یہ مہینہ پایا اور اس نے اس میں کچھ بھی اللہ کی یاد نہ کی، تو مغفرت کو گویا اس نے ضائع کر دیا۔ وہ جو اللہ نے بہانہ بنایا تھا مغفرت کا ماہ رمضان کو، ایک عشرہ رحمت کا بنایا، ایک عشرہ مغفرت کا بنایا، ایک عشرہ نجات کا بنایا، اس نے تو کچھ بھی نہیں لیا، نہ رحمت نہ مغفرت نہ نجات۔ مطلب کیا ہوا؟ گھومتا رہا آوارہ، سوتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، کام دھندوں میں لگا رہا، ماہ رمضان کا کچھ اس کو خبر ہی نہیں کہ کتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں دیا۔ قرآن اس میں نازل ہوا، آسمانی کتابیں سب اس میں نازل ہوئیں، شب قدر اس مہینے میں آتی ہے، جمعۃ الوداع آخری جمعہ ماہ رمضان کا اس میں ہوتا ہے، اور تراویح اس میں ہوتی ہے، روزے اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ کون سی عبادت ہے ایسی جو بڑی اہم ہے، فرض ہے، اور وہی نہیں ہوتی؟ مگر یہ کیسا غافل بندہ ہے، اس کو صرف اپنے دھندے سے فکر ہے، دھندا خراب نہ ہو، بس دھندے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، بندہ بننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اب حضرت جبرائیل نے بد دعا دے دی، اتنا کافی تھا نا، اسی سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ جبرائیل کی بد دعا اور عام آدمی کی بد دعا، اس میں تو فرق ہے۔ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے، اور ہر وقت عبادت گزار ہوتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، تو اس کی بد دعا یا اس کی دعا، یہ عام آدمی کی دعا اور عام آدمی کی بد دعا دونوں سے بہت الگ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا یہ ویسے ہی کافی تھی، مگر رسول اللہ نے اس پر آمین کہہ کر اس کو اور بڑھا دیا، یعنی اس پر مور لگا دی، آمین کی تائید کر دی کہ ہاں واقعی ایسے شخص کو تو ہلاک ہی ہونا چاہیے نا، کیا فائدہ ہے اس کے جینے کا؟ یہ خالی دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا ہے، عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے، یا خالی اپنے دھندے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اسے نہیں پتہ ماہ رمضان آ گیا، اسے نہیں پتہ کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، قیام کا ہے، صیام کا ہے، اس کو فکر ہی نہیں، تو مغفرت کیوں ہو اس کی؟ تو اللہ کے رسول نے آمین فرما دی۔
اب دوسرے زینے پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. تو کہا کہ جبریل علیہ السلام نے اب دوسری بددعا دے دی. وہ بددعا دے دی، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام پاک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. کیسا غافل بندہ ہے. درود قرآن میں موجود، درود نماز میں موجود، اور درود کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ 70 سے لے کر 100 مرتبہ اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. تو اس کو ضرورت نہیں رحمت کی. اور درود ضروری نہیں کہ لمبا چوڑا ہی ہو، وقت کے حساب سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، سلام بھی ہے اس میں. صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود ہو اور سلام ہو. یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا. علماء فقہا یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار یہ تو فرض ہے درود پڑھ لینا، اور کسی محفل میں جب حضور کا نام لیا جائے تو واجب ہے درود پڑھنا، پڑھ لو. اور محافل میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آ جائے تو اس وقت درود پڑھو. اور درود کے لیے کوئی وقت قید نہیں ہے. یہ تو ایسا ورد ہے کہ بے وضو بھی ہو سکتا ہے. تو تمہارے پاس تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ میں حالت وضو میں نہیں تھا. تو بھائی جب اجازت ملی ہوئی ہے وضو بے وضو درود پڑھنے کی تو کیوں نہ پڑھا درود؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہی پڑھ لیتے، درود ہو جاتا، سلام بھی ہو جاتا. قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فرمایا اللہ نے بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتوں کا درود یہ ہے کہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. جیسے ہم درود پڑھتے ہیں دعا میں، بطور دعا کے درود پڑھتے ہیں. اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام، درود بھی اور سلام. تو درود نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی. اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے. جبکہ قرآن میں درود اور سلام دونوں کا حکم ہے. اب سلام جو ہے وہ نماز کے اندر ہی التحیات میں ہو جاتا ہے، تشہد میں. السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر سلام ہو گیا. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب السلام علیک ایھا النبی پڑھو تو اس وقت تصور کرو کہ تم بارگاہ رسالت میں موجود ہو. اللہ کے رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. اپنے آپ کو ایسا تصور کر لو کہ گویا تم ان کے سامنے ہو، دور نہیں ہو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکت ہو آپ ان پر. اب یہ السلام علیکم ایھا النبی جو ہے نا یہ حاضر کا صیغہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ بالکل درست ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حیات ہے.
جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں ٹھیک طرح سے. یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنی قبر انور میں حیات دنیاوی، حیات ظاہری کی طرح رونق افروز ہے، جلوہ افروز ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں، دور و نزدیک سے صلاۃ و سلام سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور فرشتہ بھی ان تک پہنچا رہا ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں. تو السلام علیک ایھا النبی میں بھی یا والا صیغہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ایھا النبی کا معنی یہی ہے اے نبی. اس میں بھی ہم اس طرح سلام کر رہے ہیں جیسے ہم سامنے والے کو کرتے ہیں. اگر نماز میں ویسے کوئی کسی کی بات کا جواب دے یا کسی سے بات کرے یا سلام کا جواب دے یا سلام کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی. آپس میں نماز پڑھنے والا کسی کی موجودگی محسوس کر کے سلام کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یا کسی نے سلام کر دیا اس نے نماز کے اندر ہی جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہر نمازی ان کو ہر نماز میں سلام کرتا ہے اور نماز باقی رہتی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اور سلام بھی ایسے کرتا ہے جیسے سامنے دیکھ کر رہا ہو، کیونکہ کہتا ہے آپ پر سلام ہو اے نبی اللہ، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، تو سلام بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پوری ہو جاتی ہے. بہت بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے درود کا. اور درود میں تاثیریں رکھی ہیں اللہ نے، مشکلات کے حل کے لیے بھی درود پڑھو، بیماریوں سے شفا کے لیے بھی درود پڑھو، حاجات پوری ہونے کے لیے بھی درود پڑھو. کسی شاعر نے ایک کلام لکھا تھا، اس کا پہلا شعر ہے باقی رہے جو کوئی بھی مشکل درود سے، باقی رہے جو کوئی بھی مشکل درود سے، تم دیکھ لو ملا کے ذرا دل درود سے. سبحان اللہ. فرمایا دیکھ لینا کہ کوئی مشکل باقی رہے درود سے تو بتاؤ. نہیں باقی رہے گی انشاءاللہ. باقی رہے جو کوئی بھی مشکل درود سے، تم دیکھ لو ملا کے ذرا دل درود سے. تو درود کے لیے وقت کی بھی قید نہیں. اب صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، کیوں کوئی منع نہیں کر سکتا؟ یہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں منع نہیں ہے. کوئی بیٹھ کر پڑھ لیا تو منع نہیں کیا کر سکتے آپ، بیٹھ کر پڑھنا بھی منع نہیں ہے. کوئی لیٹ کر پڑھ لے تو منع نہیں کر سکتے کیونکہ لیٹ کر پڑھنا بھی منع نہیں ہے. تو صلاۃ و سلام جو ہے وہ ایسا وظیفہ ہے، ورد ہے، کہ آپ وضو بے وضو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوسرے زینے پر جب حضور نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی، یا رسول اللہ کیسا شخص ہے وہ ہلاک ہو جائے کہ اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود ہی نہ پڑے ہو. اس کو اتنا بھی خیال نہ ہو کہ بھائی آپ کی شان اللہ نے بنائی ہے درود والی، سلام والی. اللہ خود اس عمل میں شامل ہو گیا. دیکھیں نا قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی عمل میں خود شامل نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں پر باری تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی شریک کیا کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود شامل ہے. اب تیسرا درجہ سیڑھی کا، ممبر شریف کا، تیسرے درجے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، قدم مبارک، تو جبریل علیہ السلام نے ایک اور بد دعا دی.
عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اس بد دعا پر بھی حضور نے آمین کہہ دی, مہر لگا دی آمین. اب یہ کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری, ان کی خدمت, ان سے محبت, ان کی اطاعت, ان کی تعظیم, ان کا احترام, یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. تو یہ ایسی بد دعا تھی جو حضرت جبریل نے دی اور حضور نے اس پر آمین کہہ دی کہ بھئی اس کا تو ثبوت قرآن سے مل رہا ہے. واضح طور پر اللہ نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرو, اچھا سلوک کرو, لتاڑو مت ان کو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان دونوں کو جھڑکو مت. جھڑکنا آپ سمجھتے ہو نا, جیسے کوئی کسی کو جھنجلا کر کہتا ہے ہٹو ادھر سے, تو اللہ فرماتا ہے ایسے مت کرنا ماں باپ کے سامنے. ان کا ادب ایسا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ان کے سامنے, سیدھے رہو, سدھر جاؤ, جھڑکو مت. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اللہ نے فرمایا ان کے سامنے عاجزی سے کاندھے جھکاؤ, یعنی اکڑو مت. اکڑ ادھر مت دکھاؤ اپنی, تم اپنے پاس رکھو. تم اگر کسی مقام پر پہنچ گئے, تمہارے پاس مال و دولت بہت آ گئی, تم کوئی بڑا عہدے دار تم بن گئے, شہرت تمہاری بہت ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, مگر تم اپنے ماں باپ کے سامنے بچے ہو. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے, بچہ تو بچہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, تو تم بڑے ہونے کے بعد بھی ان کے محتاج ہو, ان کی عزت کے مقابلے میں. تو ان کے سامنے ادب اختیار کرو اور دعا کرو ان کے لیے, یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا, تو بھی ان پر اس ضعیفی میں رحم فرما. دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. ماں باپ کی تعظیم کفر میں بھی منع نہیں ہے. کیا کہ اگر اولاد مسلمان ہو گئی مگر ماں باپ کافر ہوں, تو کافر ہونے کے باوجود ان کی تعظیم کی جائے گی, ان کی بے عزتی نہیں ہوگی, بے ادبی نہیں کی جائے گی ان کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقہی مسئلہ ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہوں, اولاد یہ نہیں کہہ سکتی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ, اب میں ان کی مٹی پلیت کروں بھلے. نہیں, یہ کافر بھی ہیں تو ان کی صرف وہ بات نہیں مانی جائے گی جو کفر والی ہو, کفر کا حکم, ایسی بات نہیں مانی جائے گی, انکار کر دو. مگر ان کی خدمت, ان کی عزت, ان کا ادب یہ جاری رہے گا. خدمت میں جانی خدمت بھی اور مالی خدمت بھی, دونوں خدمتیں کرنا ضروری ہے. ماں باپ کی جان سے بھی خدمت کرو, ہاتھ دباؤ, پیر دباؤ, سر دباؤ, بھلے کافر ہو ماں باپ. پیسے دو, ضرورت ہے تو دو, نہیں بھی ضرورت ہے تو ہدیہ پیش کر دو, اپنی طرف سے پیش کرو, یہ سمجھ کر کہ میرے پاس تو انہی کا صدقہ ہے, ماں باپ کی برکت سے اللہ نے دیا ہوا ہے, انہی کی دعا سے دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی, یا رسول اللہ میں مجبور ہوں, تنگ دست ہوں, بیٹا میرا مالدار ہے, اس کے پاس ہے
مگر مجھ کو دیتا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا لیا بیٹے کو حدیث پاک میں, اور اس سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے, تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو خود بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, دے اس کو مال. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا جنت کا دروازہ ہے, کہ باپ راضی ہے, ماں راضی ہے تو جنت کا دروازہ اس ایسے شخص پہ کھول دیا جائے گا. یہ بات. چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت, خدمت, عزت یہ ہم پر لازم ہے, اور اس حدیث سے ڈر ہونا چاہیے بندے کو کہ کیسی بد دعا ہے اس میں. اللہ ہم کو ایسی بد دعا سے بچائے. یہ سوال پوچھا کسی نے کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے وصیت کی ہے میری طرف سے ہر ماہ 11ویں کی شب فاتحہ دلانا, کس طرح پیش کریں؟ 11ویں شریف کی فاتحہ ایصال ثواب ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ان کی فاتحہ کہلاتی ہے, اس کا نام ہے 11ویں شریف. تو اچھی بات اور اچھا عمل ہے, اور اگر کسی باپ نے یہ وصیت کی تو وہ باپ بھی اچھا ہے, نیک عمل کی وصیت کی. اتنے بڑے عالی شان بزرگ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ابو سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جو ہمارے محتاج نہیں ہم ان کے محتاج ہیں. میرے جد امجد کی منقبت کا ایک شعر ہے, خدائی بھر کا تو سرتاج یا محبوب سبحانی, خدائی بھر تیری محتاج یا محبوب سبحانی. تو ان کی بارگاہ میں فاتحہ, کیونکہ فاتحہ جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی دعا ہوتی ہے, مغفرت کی دعا ہوتی ہے, اور رحمت ہر ایک کو ضرورت ہے, چاہے کوئی چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, نبی ہو کہ ولی ہو. تو اگر 11ویں شریف کی وصیت کر لی تھی تو 11ویں شریف کر لینا چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ تمہاری توفیق, تمہاری حیثیت, اگر تمہارے پاس زیادہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تو تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے گھر کے اندر جو کھانا پکا ہو, یہ اس کے لیے بتا رہا ہوں جو یہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے میرے کھانے کے, میں کیا فاتحہ دلاؤں گا. تو اس کے لیے کہ اپنے گھر میں جو اپنا کھانا ہو, کھانے سے پہلے اس پر درود فاتحہ پڑھے, کل فاتحہ پڑھے, اور کہے یا اللہ اس کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے, اور یہ میں کھاتا ہوں, یا اللہ میرے بھی نام اعمال میں اس کا ثواب داخل کر دے. ہو گئی 11ویں شریف کی فاتحہ. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی دیگیں پکا لے بھلے, جس کو جو توفیق دی ویسی کر لے, مگر 11ویں شریف میں یہ پابندی ہے ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے, جو تم کو میسر آ جائے کر لو. حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ میں بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے تھے. ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا اس وقت, تو بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے. رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا آپ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, ناراض نہیں ہو رہے, خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی یہی تھا تمہارے پاس, تم نے یہی پیش کر دیا. تو اصل بات ہے فاتحہ. دوسرا یہ کہ دعائے مغفرت کی درخواست ہے. حضرت پیر سید احمد شاہ بخاری قادری المعروف مفتی اعظم کچھ انڈیا میں, جن کا انتقال ہوا ہے گزشتہ سال رمضان المبارک میں, وہ میرے دادا جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. انڈیا میں کچھ بہت مشہور
صوبہ جگہ ہے نا گجرات میں، جیسے کچھ، تو وہاں پر ان کا قیام تھا. وہاں سے جو کوئی آتا تھا یہاں تو وہ اپنے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو یہاں بھیجا کرتے تھے. تو میری ان سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ میرے جد امجد سے کب مرید ہوئے بیعت؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں 1958 میں یہاں آیا ہوا تھا کراچی، تب میں بیعت ہوا تھا. تو وہ اب اللہ کے پاس ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ابھی ہو رہی ہے، ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ العالمین. یا اللہ آج کی درس کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جو اس وقت درس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو قبول فرما، اور جو کچھ دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین. اور صحت کے لیے محمد یعقوب مہر نے دعا کی درخواست کی، جو بیمار ہیں جو موجود ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ہم سب کو صحت شفا دے. اے اللہ اس درس کو قبول فرما اور اس کی برکت عطا کر، بیماروں کو صحت عطا کر، مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.